مسلک اعلی حضرت کو پہچانو اور مسلک اعلی حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو. اس بدلتے ہوئے زمانے میں مسلک اعلی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احباب اہل سنت بخوبی جانتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے اندر کچھ ایسے بھی نام نہاد مولوی پائے جاتے ہیں جن کو دیابنہ وہابیہ کا رد اور ان کی مخالفت تو بہت بری لگتی ہے، مگر خود جماعت اہل سنت کے علماء کا رد کرنا، خود جماعت اہل سنت کا رد کرنا اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت حملہ کرنا، یہ ایسے مولویوں کی عادت میں شامل ہے. انہی میں ایک مولوی شمس الدین مکرانوی بھی ہیں جو آئے دن جنونی کیفیت کے ساتھ نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہابی اور دیوبندیوں سے اس قدر وہابیوں سے نفرت ہے تو مکہ شریف جاتے کیوں ہوں، مدینہ شریف جاتے کیوں ہوں، وہاں ان کا فرش ہے، وہاں ان کی صفحے ہے، نہ جانے کیا کیا جنونی کیفیت میں بکتے رہتے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف حرم ہے، اور حرم کی کیفیت یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اس وقت بھی اہل ایمان نے خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑا تھا. البتہ جب اللہ نے قدرت اور طاقت عطا فرمائی تو بتوں کو دور کر دیا گیا. فتح مکہ کا سارا منظر آپ لوگوں کی نظر میں ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ صفا مروہ پر کفار نے 2 بت رکھے تھے. تو صحابہ اکرام نے صفا مروہ کے چکر لگانے میں کچھ تشویش کا اظہار کیا تو قرآن نے کہہ دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور صحابہ اکرام نے طواف کیا. تو مقصد یہ ہے کہ جو خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جہاں تک مکہ شریف مدینہ شریف کی حرمت اور حرم ہونے کا معاملہ ہے تو شمس الدین صاحب آپ کا گھر تو حرم ہے نہیں کہ وہاں جا کر کوئی طواف کر لے تو اس کا حج ادا ہو جائے، اور آپ کا گھر تو روضہ مصطفیٰ ہے نہیں کہ کوئی وہاں جا کر دیدار کر لے تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا مزدہ حاصل ہو جائے. اس لیے یہ احمقانہ روشیں چھوڑیے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا تو یہ ساری بلائیں بھی دور ہوں گی. سرکار مفتی اعظم نے تو کہا الہی یہ نکلے نجدی بلا مدینے سے. اللہ چاہے گا اور جب چاہے گا ان ساری چیزوں کو دور کر دے گا. ابھی ماضی قریب کے اندر کسی ملک کے وزیر خارجہ آئے تو جماعت اہل سنت کے ایک عالم نے ان کا جو فکری رشتہ تھا دارالعلوم دیوبند سے اس کو ظاہر کر دیا تو آپ کو آگ لگ گئی. اور آپ کمپیریزن اور تقابل دیکھیے گا، جو عالم اہل سنت ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہیں، پیروکار ہیں، ان کے لیے مولوی بولا جا رہا ہے، اور جو مولوی بدعقیدہ ہے، قاسمی کر کے جو نام لیا، عمیر قاسمی یا کون سا قاسمی نام لیا، بہرحال اس کے نام کے ساتھ قاسمی لگا ہے، اور قاسمی لگا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ قاسم نانوتوی کو جس نے سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس کے لیے قاسمی صاحب بولا جا رہا ہے. من وقر صاحب بدعت فقد عان علی ہدم الاسلام. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی گمراہ بددین کی تعظیم و توقیر کرتا ہے وہ اسلام کو ڈھانے پہ مدد کرتا ہے. تو اس پھوٹی زبان سے ایک قاسمی کے لیے تو صاحب نکل گیا، لیکن جو اہل سنت والجماعت کا عالم ہے، مبلغ ہے، اس کے لیے مولوی توہین آمیز انداز میں گفتگو کی گئی. بھئی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا چہرہ ہے کیا. دیابنہ وہابیہ کے تعلق سے رد کیا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اور اگر
خود اہل سنت والجماعت کے حالات پہ آئے تو بڑے چیخ چیخ کے ان کا رد کرتے ہو اور ایسا بھونا انداز اختیار کرتے ہو جس کی دعوت و تبلیغ کے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا چہرہ ہے، کیا چاہتے ہو، اپنا موقف واضح طور پہ بیان کرو اور اہل سنت والجماعت میں خلفشار پیدا مت کرو اور پڑھ پڑھا کر کتابوں کا مطالعہ کرا کے آیا کرو۔ یہ بلا وجہ کی باتیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور خود ایسی باتیں جس میں تمہاری گرفت ہو۔ کبھی تم کسی سید کے خلاف زبان درازی کرتے ہو اور بھونا انداز اختیار کرتے ہو، کبھی جماعت رضا مصطفیٰ پہ حملہ آور ہوتے ہو، کبھی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو ٹی وی اور مووی کے تعلق سے اپنا موقف بیان کیا ہے، اس میں تم عجیب طریقے سے ان علماء کے خلاف جو اس کی حرمت کے قائل ہیں زبان درازی کرتے ہو۔ قبروں میں چلے جائیں، ارے علماء حق جب قبروں میں چلے جائیں گے تم کہاں زندہ رہو گے؟ قیامت برپا ہو جائے گی نا بھائی۔ اس لیے ہوش سنبھال کر گفتگو کرو۔ تمہارے منہ میں اگر زبان ہے تو دوسروں کے پاس بھی الحمدللہ رب العالمین زبان ہے، اور تم سے تیز بولنے والی زبان، تم سے زیادہ چلنے والی زبان، تم سے زیادہ علم رکھنے والا ذہن و دماغ اور تم سے زیادہ سوچنے والی فکر ہے۔ بے لگام بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ لگام لگانا بھی الحمدللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کو آتا ہے، معتبر قائدین کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے۔